السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وفی آیۃ الآخر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ آج کی درس کی نشست جو ہے وہ سبق کی دہرائی کے حوالے سے میں نے اور آپ نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک ترتیب دیکھی ہے۔ جب کورس پورا ہو جاتا ہے تو آخری دن جو ہوتے ہیں امتحان سے پہلے، جب بچے کو فرق کیا جاتا ہے کہ تمہیں سالانہ امتحان کی اب تیاری کرنی ہے، تو پورے کورس کو دہرایا جاتا ہے خلاصہ۔ اللہ سورہ بقرہ کے اندر اس کورس کی دہرائی کے حوالے سے حکم فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ روزے تم نے رکھ لیے، قیام تم نے کر لیا، صدقات و خراج زکوٰۃ تم نے دے دی، اللہ کے حکم سے جائز اور حلال چیزوں کو وقتی طور پر اپنے اوپر منع کر لیا، حرام سے بچنے کی ٹریننگ ہوگی۔ اب کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پہلا کام کیا کرنا ہے کہ روزوں کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ بخار چڑھ جاتا ہے 27ویں 28ویں روزے کو، جی 29 کو آخری روزہ ہے، جی گورنمنٹ روزہ کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر عید کرو۔ اگر کسی وجہ سے، موسم کی خرابی سے یا ویسے قدرتی معاملات کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہم کسی ملک کے پابند نہیں ہیں کہ اس کی آج عید ہے اگلے دن ہم نے لازمی کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب یہ عدت پوری ہو جائے، روزے پوری ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، عید کے لیے غسل کر کے، خوشبو لگا کے، جو سنت طریقہ ہے ایک راستے سے جائیں اور راستہ بدل کے واپس گھر آئیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملیں، جن کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کوئی ناراضگی ہے، آگے بڑھ کے خود خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے ملیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ گلے ملنا کہاں سے ثابت ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی کے ساتھ نیکی نہیں نہ کر سکتا، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، آپ کی ملاقات کسی کے لیے خوشی کا باعث بن جائے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول صدقہ ہے۔ وہ کوئی غریب آدمی جس کی جیب میں پیسے بھی نہیں نا ہے، وہ اس بات کو بھول جائے کہ میں نے کوئی 10 15 20 ہزار کی شلوار قمیض پہنی ہے، مہنگی 50,000 لاکھ والی پرفیوم لگائی ہے، وہ اپنے کسی نمازی کو، کسی بھائی کو، عام مسلمان کو عید والے دن اس سے مصافحہ کرے، اس سے معانقہ کرے، اس کے گلے ملے، خود جا کے۔ اللہ کی قسم پورا سال وہ بھائی آپ کی اس نیکی کو نہیں بھولے۔ اللہ کے رسول نے یہ معاشرے میں محبت کے طریقے بیان کیا، اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے اچھے کپڑے پہنو، تکبیریں پڑھ کے، میٹھی کھا کے، سوئیاں کھا کے عید گزار دو۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نرم مزاجی سے پیش ہیں۔ یہ تکبر، یہ سختی، یہ سٹیٹس، یہ اللہ کی شان کو لائق ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، اور اللہ اس شخص کو ذلیل و رسوا کرے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، تکبر کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ میدان محشر میں اللہ چینٹیوں کی طرح چھوٹا بنا کر اسے میدان محشر میں لے کے آئے، لوگوں کو اس کے پیروں میں روندا جائے گا، لوگ اس کو روندتے چلے جائیں گے، وہ لوگ جن کو وہ حقیر سمجھتا تھا، جن کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا تھا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں علی ما ھداکم، کس لیے کبریائی بیان کرنی ہے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دیا۔ ہدایت کیا دی؟ اللہ نے ہمیں نمازی بنا دیا رمضان میں، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے والا بنا دیا، اللہ نے ہمیں صلہ رحمی نیکی کرنے والا بنا دیا، روزے کی حالت میں غصہ برداشت کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ پہلے سے بڑھ کے صلہ رحمی کرنا، اللہ نے یہ
ہدایت ہمیں دی ہے، اصل ہدایت یہی ہے کہ دین کی سمجھ کے بعد انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور خیر کا معاملہ کرے، اور فرمایا اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم شکر کرنے والوں میں بن جاؤ۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ خیال کرو، دیکھتے رہو، میئر کرتے رہو، حساب کتاب میں رہو، آگے تم کیا بھیج رہے ہو اللہ کے پاس۔ اور دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اور دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے علم رکھنے والے ہیں، اس کو جاننے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور اللہ کو بلا نہ دینا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ ہمارا حال بھی اسی طرح ہے، یہ ہماری مثال ہے۔ رمضان کے بعد قرآن درس و تدریس کی محفل تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان نمازوں سے ہی جاتے رہتے ہیں۔ یہ بارش میں بھی جو 2 3 4 صفحے ہو جاتی ہیں، عام دنوں میں بھی 3 صفحے مشکل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کے یہاں ان کی ایک رتی برابر بھی وقت نہیں ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ جہاں فاسق و فاجر ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے بندے ہیں جو اللہ کے حکم کو بلا دیتے ہیں۔ عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ نے ہمارے لیے تربیت کا مہینہ بنایا ہے، اور اس تربیت کا فائدہ کیا ہو کہ آئندہ 11 مہینے بھی ہم اللہ کی اطاعت میں، اس کے تقوی میں گزاریں، اس کی عبادت میں گزاریں۔ اگر تو گزار لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پورا یقین ہے کہ ہمارا رمضان، ہمارے روزے، ہمارا قیام اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ نے بڑی سخت بات بیان کی ہے۔ یہ احکامات کے بعد جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو بندہ اللہ کو بلا دیتا ہے وہ کس رستے پر چل پڑتا ہے؟ پھر جہنمیوں والے رستے پر۔ وہ گناہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، فحاشی اور یعنی نافرمانیاں، حکم عدولیاں، بد اخلاقیاں، نافرمانیاں، لوگوں کو تنگ کرنا، ہر برائی کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے مقابل اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں لوگوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی ایکولنس نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ واصحاب الجنۃ هم الفائزون، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے عزت پانے والے جو جنتی ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی بہترین تقوی والا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر